بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، گھر میں رکھی ہوئی یہ 3 خاموش چیزیں برے حالات اور مشکلات کو دعوت دیتی ہے۔ خدا را آج ہی ان کو پہچانیں اور گھر سے نکال دیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے جو آئے دن نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اگر اسے آج نہ ہٹایا جائے تو یہ غربت، بدحالی، منفی پریشانی اور دیگر فانی مخلوقات کو آزادانہ طور پر آپ کے گھر میں داخل ہونے دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا جاتا ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ماحول بھاری ہے، ایک نامعلوم خاموشی ہوا میں لٹک رہی ہے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سکون کہیں کھو گیا ہے۔ گھر صاف ستھرا ہے، نمازیں گائی جاتی ہیں، دعاؤں کی آوازیں آتی ہیں، پھر بھی دل بے چین ہے، نیند ادھوری ہے اور جاگتے ہی جسم تھک جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نماز کے بعد بھی دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں ان کے آتے ہی ختم ہونے لگتی ہے اور دل کسی نادیدہ بوجھ تلے دبنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے ہم پر بری نظر ڈالی ہے، شاید کوئی بدنیت ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس سے کہیں بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اپنے گھروں کے دیواروں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوری سے اسے جگہ دیتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر والے برے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ خود اس چیز کے اثرات سے بے خبر ہوتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر ایک بوجھ سا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانس بھاری ہو رہی ہے، جیسے دل کو کسی انجانے خوف نے جکڑ لیا ہو۔ لوگ کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، لیکن امن نہیں برستا۔ وجہ چھپی ہوئی چیز ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو پہچان کر اسے اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا بدلنا شروع ہوتا ہے۔ جہاں بے چینی تھی وہاں سکون اترے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں مالا کی آواز گونجنے لگے گی، اور سب سے اہم بات آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت آپ کے دہلیز پر آتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک راز جسے اگر آپ آج ہی سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں تو آپ کے گھر کو بے سکونی سے خوشحالی میں بدل دے گا۔ یہ چیز منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچانیں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیں۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ہر لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ اسے سیکھ لیں تو یقیناً اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ ہم جانتے بوجھتے یا انجانے میں بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں تنگی، غربت اور افلاس کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درست کر لیں تو ہمارے گھروں سے تمام غربت ختم ہو جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے آپ کا گھر برکتوں سے بھر جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسانیت کو اس سمندر میں بھیجا تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، تاکہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور نہایت آسان طریقے سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ انسانی زندگی، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر شعبوں میں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند پیارے بندوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم نبی کہتے ہیں۔
ہر طریقہ جو اس نے سکھایا اس میں نہ صرف برکات ہے بلکہ زندگی کی کامیابی اور کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات زندگی اور گھر میں امن کے لیے کچھ اصول بیان کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان اصولوں پر عمل کرے تو اسے اپنے گھر میں سکون ملے گا۔ گھر کا کوئی کام مکمل کرنے پر فوراً بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے میں مدد ملے گی۔ جدید دور میں لوگ اکثر وقت گزارنے کے لیے اپنے فون کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ لوگوں سے اچھے کام کرنے کا موقع بھی چھین لیا جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی کام میں مصروف ہو تو نہ صرف استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یا حی یا قیوم وغیرہ کی اذکار پڑھتے رہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کے رہنے والے کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بیان کیا ہے، جس میں اہل جنت دوزخی سے پوچھتا ہے کہ اسے جہنم میں کیا چیز لایا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں اور سستی کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ تباہی صرف ان نمازیوں کی ہونی ہی چاہیے جو اپنے نماز سے غافل ہو، گویا وہ نماز توڑ دیتے ہیں، وہ اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی نقصان ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو کثرت سے گھر میں ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ نوافل سنتیں گھر میں فرض ادا کریں۔ گھر میں نماز پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ بچوں کو دیکھ کر دعا کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ گھر میں برکت ہوتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر کفایت سے کیا جائے تو بھی روزانہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک صفحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ پڑھنا ممکن ہے۔ اس لیے کہ روزانہ ایک صفحہ اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ ان میں قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن پاک کی کوئی بھی سورہ پڑھنا گھر میں برکت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان ان گھروں سے بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ جو شخص ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت بھی کریں۔ جمعۃ المبارکہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں فرمایا اور اس نے سفر کا خرچہ لیا، یعنی سفر بے شک بہترین سفر تقوی ہے، اور اے عقل والوں مجھ سے ڈرو۔ پھر فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ گھر میں خوشحالی کے لیے عمل یہ ہے کہ جس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف یا اس کی محبت میں تقوی اختیار کرے، محفلوں میں، مسجد میں یا سفر کے دوران بھی تقوی اختیار کرے۔ جب وہ گھر میں تنہا ہو، جب رب کائنات کے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی گھر میں خوشحالی کا باعث ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب لوگ مل کر کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جب گھر کے افراد یعنی والدین، میاں بیوی، بچے اور بھائی بہن سب ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا نام لے تو اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ان کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہے تو وہیں کھائیں گے، اگر کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہ وہاں کھائیں گے۔ والدین الگ سے کھا رہے ہیں۔
ایسا کرنا نعمتوں کو قربان کرنے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کھانا وہ ہے جس سے ہاتھ کی ورزش کی جائے، یعنی جہاں بہت سے لوگ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں لیکن سفر نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید آپ الگ الگ کھاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، ہاں، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو کر اس پر اللہ کا نام پڑھیں، اس میں آپ کے لیے برکت ہوگی۔ اللہ نے رزق کی تقسیم کے لیے حدود کا تعین نہیں کیا، تاہم اسلامی تعلیمات بتاتی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں رزق حلال کی تلاش میں نکلنے والا نہ صرف رزق پاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہماری ثقافت اور پرورش کا حصہ رہا ہے کہ ہماری زندگی صبح سویرے بیدار ہوتے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور شام کو نیند کی تلاش میں نکلتے۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی زیادہ سے زیادہ نعمتیں جمع نہیں کی جا سکتی، لیکن موجودہ دور میں لوگ فجر کے وقت سوتے ہیں اور رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ پھر بھی ہمارے گھر میں صرف ایک رکن کی دولت نہیں تھی، لہٰذا اگر ہم اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو صبح سویرے سونے کی عادت ڈالیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو ضامن ہے۔ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، شام کے وقت جب وہ اپنی مزدوری کرتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی کبھار آٹا لے کر آتا ہے۔ خوشی کا احساس نہ سکون کا ایک لمحہ، گویا اس کے گھر کی دیواریں ہر رات سجدے میں گر کر اللہ سے کہتی ہے کہ میں حلال مال کی کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں خوشحالی کیوں نہیں؟ لیکن اس کا جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرا دل بے چین تھا، جیسے اس کا دروازہ بند تھا۔ گاؤں کے بزرگ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، میں حلال کا کھانا کھاتا ہوں۔ محترم عزیزو، آج کی ویڈیو یہیں تک رہے گی کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات ہوگی اس سے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔